اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 27ویں شب قدر کا ایک ایسا خاص عمل کہ اس عمل کی برکت سے دولت آپ کی طرف ایسے آئے گی جیسے چٹان سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، جیسے تیز طوفانی بارش میں پانی کے قطرات بہتے ہیں اور برستے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ لہٰذا 27ویں شب آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت کا یہ عمل ہے، اس آیت کو لکھ کر بس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ 27ویں شب کا بہت ہی پاورفل بابرکت ترین عمل ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہوں نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ عرصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون علیہ رحمت اللہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، انہی حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 مرتبہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی حربی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کے آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئی۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے،
اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہیں۔ کفار بد اعتبار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور کیونکہ اس بدمست اور دولت کے لالچ میں بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کفار نے انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو قوت بخشی اور وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور اس نیک بندے کو اللہ نے نجات بخش دی۔ تو یہ تھا شب قدر کا واقعہ۔ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے کہ خدائے رحمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے ہم پر کیسی عظیم الشان احسان فرمایا کہ شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی بہن، کوئی بھی بھائی اس رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ میری وہ بہنیں جو کہ عبادت نہیں کر سکتی وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کی ذات پر درود، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور بیٹھ کر دوسری تسبیح و تحلیل کریں۔ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی اور اس کے علاوہ جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں اہتمام کریں، گھر میں اہتمام کریں، جیسا ہو سکتا ہے ساری رات عبادت کریں۔ تھوڑے سے لمحات ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت آ جاتا ہے تو صبح صادق تک آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جب آپ رات کو عبادت کر رہے ہوں 27ویں شب کو تو ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے گھر کی الماری میں رکھ لیں، اور یا پھر آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں، جہاں پر بھی وہ پورا سال رہے تب تک آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد و حساب دولت عطا فرما دے گا۔ تو وہ قرآن پاک کی کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، یہ میں نے سامنے سکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ اس کو آپ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، یہاں سے آپ نے لے کر هو الفوز العظیم، پھر سے سن لیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، یہاں سے لے کر هو الفوز العظیم، یہاں تک آپ نے یہ آیت ایک لکھ کر آپ نے ایک صاف کاغذ پر کسی بھی پینسل کی مدد سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھ کر اس کو تہ لگا کر ایک ریگزین کاغذ میں لپیٹ کر تعویذ سا بنا کر آپ اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں کہیں بھی رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم ہو جائے گی، اس قدر رزق آپ کو اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے پچھلے رمضان المبارک میں یہ عمل کیا ہے ان کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوئی ہیں، بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ 27ویں شب میں تمام بہن بھائیوں، پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کے لیے دعا کریں، روحانی وظائف کے تمام ناظرین کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر ہم کوئی دعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب میں ان چند بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کر دیتی ہوں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ ان میں نازنین اختر ہیں، اس کے بعد ارشد محمود ہیں،
انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کروائی ہے، محمد گلفراز ہیں، محمد بشیر خان ہیں اور نگینہ طارق ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، فریدہ بیگم ہیں، تسنیم ہیں بنگلور سے، اور شگفتہ شان ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ منیر علی ہیں جن کو کڈنی کا پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے رمضان المبارک کے صدقے میں۔ ظاہر احمد ہیں، اس کے بعد شیخ ریاض ہیں، شیخ شبانہ ہیں اور سید کاظمی ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ نعمت اللہ ہیں، حمیرہ عدیل ہیں اور نور فاطمہ ہیں، عبد الماجد ہیں، ان کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ تو یہ تمام بہن بھائی جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق بے بہا عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔